بھی ہمارا صبر اور ہمارا انتظار ہمیں بہت سے وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں اور ہم تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا بس تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں، لیکن یہ محض ہماری مختصر سوچ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی خوشی ہمیں کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اسے محبت کریں، ہم اس کو بار بار بلائیں اور اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آن پڑتی ہے۔ دراصل حقیقت میں وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ ورنہ تم دیکھو خوشی میں اللہ کو کون یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض اسے اپنی خوشی کے موقع پہ ہی کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا تم گمان کرتے ہو۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج پڑی ہوئی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے صحرا میں بھی حضرت ہاجرہ کو زمزم دیا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشترک تھی، وہ تھی یقین، توکل۔ ان سب میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا کہیں نہ کہیں سے راستہ ضرور نکالے گا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکالا۔ وہ بس اللہ پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے۔ تم نے بھی آگے بڑھتے رہنا ہے، کبھی ہمت نہیں ہارنی، اللہ پر توکل کر کے یقین کی ڈوری کے ساتھ اس سے دعا کرتے رہنا ہے، اس کے در پر دستک دیتے رہنا ہے۔ بار بار دستک دینے سے قبولیت کا دروازہ ایک نہ ایک دن کھل ہی جاتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے دیر ہو رہی ہو تو اس کام میں ہمارے لیے ضرور مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ ہم نہیں سمجھ پاتے، ہماری سوچ اس قدر اس چیز سے واقف ہوتی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے ہماری دعا قبول کرنے میں۔ ہمیں جس چیز کی شدت سے ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک اس چیز کو ہم سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی حکمت بہت وسیع ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس دعا کے قبول ہونے کا وقت کیا ہے۔ پتہ ہے توکل کیا ہے؟ کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے اور تم کہو کہ میرا اللہ ضرور کوئی راستہ نکال دے گا، تم اس پر اچھا گمان رکھو گے تو وہ یقیناً تمہارے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنے اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا
کیونکہ اللہ پر یقین ہی منزل کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو کامل یقین اور توکل عطا فرمائے اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ویورز، اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور لائک کیجیے گا۔